بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کی 7 نمبر آیہ مبارکہ سے آج پڑھیں گے۔ 11واں پارہ ہے اور پہلا ہی رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمعنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ عقیدہ آخرت ہمارے عقائد کا ایک اہم حصہ ہے، پہلے بھی ہم بار بار اس کا تذکرہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات اور ہمارے اعمال کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، اور اس دنیا میں ہم جو کرتے رہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کا جواب دہ ہونا ہوگا۔ ایمان لانے والے اس بات پر یقین رکھتے ہیں، اور اہل تقوی کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور جب ہم ایمانیات کے حوالے سے اپنے عقائد کو دہراتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، تو ہمیں یہ باتیں کلیئر ہوتی ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے، اور ہمارا ایمان بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ہے۔ تو وہ لوگ جو اس کی امید ہی نہیں رکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو گویا کہ ان کا ایمان ہی نہیں ہے، اور جب ان کا ایمان ہی نہیں ہے تو پھر ان کے لیے نقصان ہے، اور آخرت کے عذاب کی بات کی گئی ہے۔ گویا کہ وہ اسی دنیا کی زندگی پر ہی مطمئن ہو گئے، اور ان کا خیال یہی ہے کہ بس یہ 4 دن کی جو زندگی ہے اس کو ہم نے گزارنا ہے، اور بس یہ جتنے مزے کر سکتے ہیں کر لیں، جو لطف اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں۔ لیکن ہمارا اسلام کا یہ تصور نہیں ہے۔ ہم نے اس دنیا کے بعد جو اگلی زندگی ہے وہ اصل میں دائمی زندگی ہے، یہ تو جتنی ہے اس نے بہرحال ختم ہونا ہے، اور موت پہ آ کے اس دنیا کا ہمارے لیے، ہر بندے کے لیے اختتام ہے، اور پھر جو آخرت کی زندگی ہے وہ دائمی زندگی شروع ہوگی۔ ارشاد فرمایا گیا ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا، اور وہ راضی ہو گئے، بالحیات الدنیا، دنیاوی زندگی پر، وہ اسی دنیاوی زندگی پر خوش ہیں کہ بس یہ دنیا ہے اور یہی کچھ ہم نے مل گیا، اور اسی پر ہم نے اکتفا کریا، اور یہاں پر ہی بس ہم نے جو نعمتیں لے لیں۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اسی دنیاوی زندگی پر وہ مطمئن ہو گئے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، یعنی ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، اسی پر مطمئن ہو گئے، اور ہماری آیات سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو ہم نے نشانیاں بھیجیں ان پر کوئی یقین نہیں کرتے۔ اولئک مأواہم النار، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ آگ ہوگی، نار یعنی جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو وہ کرتے رہے، یعنی جو کام وہ کرتے رہے، جو ان کا عقیدہ اور اس عقیدے کی بنیاد پر آگے جو ان کے اعمال ہوئے، ان کی وجہ سے وہ قیامت کے دن ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجے گا۔ اور جہنم میں بھیجنے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کو نکال دینا، اللہ کی ناراضگی اور ان کو راندہ درگاہ کر دینا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جن سے ناراض ہوگا اور جن پر اللہ کی نظر کرم آخرت میں نہیں پڑے گی، وہی لوگ ہوں گے جن کے پاس ایمان کی دولت موجود نہیں ہوگی۔ اور قرآن نے یہ بار بار باتیں کی ہیں کہ ایمان بنیاد ہے اعمال کے اخروی فائدہ کی۔ اگر ایمان موجود نہیں ہوگا، عقیدہ درست نہیں ہوگا، تو قیامت کے دن اعمال فائدہ مند نہیں ہوں گے۔ دنیا میں جو بھی اس کا فائدہ مل گیا سو مل گیا، لیکن آخرت میں اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو لوگ ایمان لائے، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، نیک عمل کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب انہیں ان کے ایمان کی بدولت منزل مقصود تک پہنچائے گا۔
یعنی ان کے ایمان کی بدولت اللہ ان کو سیدھا رستہ بھی عطا فرماتا ہے، اور ایمان کی ہی بدولت قیامت کے دن جہاں تک انہوں نے پہنچنا ہے اللہ تعالیٰ وہاں پہنچائے گا، کیونکہ ان کے پاس ایمان کا نور موجود ہوگا۔ اور قرآن نے ایک اور جگہ پر ذکر کیا کہ قیامت کے دن جب آئے گے تو ایمان والوں کے پاس ایک نور ہوگا، اور اس نور کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ویزا موجود ہے، پاسپورٹ بھی ہے، ویزا بھی ہے، اور وہ چلتے جائیں گے اور بالآخر جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اور وہ کافر جو ایمان والوں سے ملیں گے تو ان سے کہیں گے کہ آج تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو، تھوڑی سی روشنی، یہ نور ہمیں بھی دے دو۔ ایمان والے ان کو کہیں گے بھائی تم اپنا نور تلاش کرو، یہاں کسی کا نور کسی کے حق میں نہیں ہوگا، تم نے ایمان کی بار بار دعوت دی جاتی رہی، تمہیں ایمان کی طرف بلاتے رہے لیکن تم نہیں آئے، اس لیے آج تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تجری من تحتہم الانہار، اور ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ جنتیں عطا فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیش بہا نعمتیں ان کا وہاں استقبال کریں گے۔ اور جب وہ جنت میں جائیں گے وہاں بھی اللہ کی تسبیح کریں گے، اللہ کی کبریائی بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں گے، اور ایک دوسرے کے لیے کلمات خیر کا ذکر کریں گے۔ دعواہم فیہا، ان کا جنت کے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ جو ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا اس میں ان کی پکار کیا ہوگی، کیا کہیں گے جنت میں جا کے؟ تو پہلی یہ بات ہوگی، کہیں گے سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ اللہ کی پاکی کو، یعنی اللہ کے پاک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، اور ہر وہ چیز جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ تو یہ ہم ہر نماز کے اندر آغاز میں اس کا اقرار کرتے ہیں، سبحانک اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ جو چیز بھی تیری شان کے لائق نہیں ہے ہم اس سے تیری تنزیہ اور تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ پاک ہے۔ تو اللہ کے پاک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہر نقص سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، جو چیز اس کی شان کے لائق نہیں ہے اللہ اس سے پاک ہے۔ تو ہم جنت میں بھی یہی اقرار کریں گے۔ تو کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو نماز میں اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اللہ کی کبریائی اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور یہی تسبیح ان کو یاد رہے گی، اور کل قیامت کے دن جب جنت میں اللہ بھیجے گا تو وہاں پھر جا کر اللہ تعالیٰ کی اس تسبیح کو دہرائیں گے۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کی دعا سلام ہوگی وہ سلام ہوگا، یعنی سب کے لیے سلامتی کا ذکر کریں گے اور سب کو دعائے خیر سے نوازیں گے۔ جو بھی ایمان والا ملے گا اس کو کہیں گے تیرے لیے سلامتی ہو، اللہ کریم تجھے سلامتی عطا فرمائے، یعنی وہاں پر کوئی کسی کے لیے برے کلمات نہیں کہے گا، سلامتی کا ہی ذکر ہوگا اور ایک دوسرے پر سلام ہی بھیج رہے ہوں گے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور آخری بات جو ان کی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو کائنات کا رب ہے، یعنی آغاز بھی اللہ کی تسبیح سے ہوا اور اختتام اللہ تعالیٰ کی ثنا سے ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے ہوا، اور اس مالک کی کبریائی بیان کرتے ہوئے اور اس مالک کے خالق مطلق ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کے اندر جو انسانوں کی گفتگو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ایک دوسرے کے لیے اچھے کلمات ہوں گے، اچھی باتیں ہوں گی، اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کی تسبیح ہوگی، اللہ کی کبریائی ہوگی۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہاں پر تو جو ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور دیگر اعمال صالحہ کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے فرض قرار دے دیے گئے، لیکن وہاں پر جب ہم عبادت کریں گے یا جو بھی کلمات کہیں گے تو وہاں کوئی فرض اب نہیں ہے، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ نے ہم پر جنت میں عبادت فرض نہیں کی ہوگی، لیکن وہاں جو بھی تسبیحات و تحلیل کہیں گے وہ ہم اپنے لطف کے لیے کہیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کرنے کے لیے کہیں گے، اور ہم محسوس کریں گے کہ اس میں کتنا اطمینان ہے، اس میں کتنی زیادہ انسان کو یعنی چاشنی مل رہی ہے اور کتنا زیادہ ان کو سکون ان کلمات کے اندر مل رہا ہے۔ اس لیے اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح، اللہ کی کبریائی جنت کے اندر بھی انسان کو یہ لطف دے گی اور وہاں پر بھی سکون محسوس ہوگا۔ اس لیے اہل ایمان کو بار بار یہ تلقین کی جاتی ہے کہ اس دنیا میں بھی اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے،
اور جب جنت میں جائیں گے تو وہاں پر بھی اللہ کی کبریائی اور تسبیح انسان کو سکون دے گی. وہاں ویسے ہی سکون ہے، لیکن اور لطف لینے کے لیے انسان اللہ تعالیٰ کی کبریائی، جب نعمتیں دیکھے گا تو اللہ کی شان بیان کرے گا، اور اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرے گا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی. تو ہم اس دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو اللہ ہمیں قیامت میں عطا فرمائے گا اس پر بھی شکر ادا کریں. تو یہاں اہل ایمان کا اور اہل کفر کا فرق بتایا گیا کہ کافر جو ہیں ان کا عقیدہ آخرت نہیں ہے، ان کے نزدیک یہی دنیا کی زندگی ہے اور اسی میں ہی اپنے تمام معاملات کو لگے ہوئے ہیں اور تمام وقت اسی پر صرف کرتے ہیں. جبکہ اہل ایمان کا فرق ہے، وہ اس دنیا کو ایسے گزارتے ہیں کہ یہ عارضی ہے اور آخرت کے لیے اصل میں تیاری کر رہے ہیں. تو ہم اس دنیا کو اس خوبصورتی سے گزاریں کہ ہماری آخرت جو ہے وہ بہتر ہو جائے، اور اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتے ہوئے اپنے دنیا کے ایام جو ہے وہ گزاریں، جس سے اللہ بھی راضی ہو اور ہمارے تمام معاملات بھی درست ہو جائیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.